سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آیت نمبر 22 سورہ بقرہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ گزشتہ آیت میں تذکرہ تھا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ۔ آج اس کی وہ اللہ جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو مانند بچھونے کی، والسماء بناء، اور آسمان بمنزلہ چھت کے، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالے ہیں اس سے ہر قسم کے میوے جو تمہارے رزق کا باعث ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو کلام میں نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کے مثل کوئی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس ڈرو آگ سے، جس کا ایندھن جو ہیں وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، گزشتہ آیت آپ کو جیسے بتایا گیا تھا کہ قرآن پاک کی پہلا حکم ہے جس میں انسان کو اس کی کامیابی کے لیے اس کی ضرورت کا احساس دلایا گیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تک رسائی حاصل کرنا، اس کی پہچان، اس کا قرب، اور اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ تو اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لینی چاہیے، اس کی رضا کے سامنے سر خم تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری نجات اور کامیابی کا
واحد ذریعہ ہے، ناکامی سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ لعلکم تتقون میں ہم نے بات کی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ اور وجوہات بیان کر رہا ہے۔ ایک وجہ تو گزشتہ درس میں بیان کر لی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ تمہارا خالق ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اپنی پیدائش میں بھی تم اسی کے محتاج ہو، تو اس نے تمہیں تمہاری کامیابی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے ہدایت کی صورت میں۔ آج جو آیت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کو، یہ ربوبیت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہہ کے ادا کی ہے کہ اے انسانوں، اے لوگو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی، یعنی جو تمہارا پالن ہار ہے، جو تمہاری ضروریات پیدا کر رہا ہے، جو بنیادی اس نے تمہیں ضرورتیں عطا کی ہیں، تو اس کی تم بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بندگی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جس کا کھائے اسی کا گائے، جو آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہے اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی اور ربوبیت کے ذرائع جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ احسانات کیے ہیں، تو اس کی تفصیل اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا ہے زمین کو مانند بچھونے کی، یعنی اس ایسی زمین پر تمہیں آباد کیا ہے جس میں تم اپنی رہائش اختیار کر سکتے ہو، اور اس میں تمام وہ ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں جو آپ کے آرام اور آسائش کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی ایک گھر ہے رہائش کے لیے، اگر اس میں کمرے نہ ہوں، مثال کے طور پہ، تو اس میں کمرے نہ ہوں، اس میں اور سہولیات نہ ہوں، تو وہ تو گھر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے، اصل میں ایسی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم پر ہو رہی ہیں، جو مسلسل نعمتیں ہیں یا جو پہلے ہو چکی ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اس سے ہم تھوڑے سے یوز ٹو ہو چکے ہیں اور اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ اب چاند کی زمین کو دیکھیں آپ، چاند مثال کے طور پہ چاند جو ہے ایک کرہ ہے، جو زمین کی طرح ایک کرہ ہے، اور جو باقی کرے ہیں، چاند ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، ان کوئی میں بھی یعنی زندگی کے آثار نہیں ہیں اور نہ اس پہ زندگی قائم رہ سکتی ہے۔ زمین ایک واحد ایک ایسا کرہ ہے جو ثابت ہو چکا ہے کہ اس میں زندگی رہ سکتی ہے، اس کی زمین جو ہے اس قابل ہے کہ اس میں انسان رہائش اختیار کر سکے۔ فراشن کا مطلب بچھونا ہے، تو مانند بچھونے کے ہے، یعنی اس میں تم اپنی زندگی خوب اچھی طرح گزار سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ سارا اگر پانی ہوتا زمین پر، ابھی تو 1:3 جو ہے، یعنی ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے۔ اگر اس میں پانی ہی پانی ہوتا، یا اس میں خشکی ہی خشکی ہوتی، یا اس میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے، ہر جگہ پہاڑ ہوتے، کہاں انسان مکان بنا سکتا؟ ہر جگہ پہاڑ پہاڑ۔ یا ساری زمین جو ہے وہ ریتیلی ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ زمین آپ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں راستے بھی بنا دیے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، پہاڑوں میں راستے بنا دیے ہیں، پہاڑ ہیں لیکن سب پہاڑ نہیں ہیں۔ ایک خوبصورت تناسب آپ دیکھیں کہ موجود ہے اس زمین پہ، اس پہ کرۂ ارض پہ رہنے کے لیے ایک بہت اچھا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے مانند بچھونے کے۔
یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، دیکھو زمین جو ہے مانند بچھونے کے ہے. والسماء بناء، دوسرا آسمان کو اس نے مانند چھت کے بنایا ہے. دیکھیں آپ چھت کے نیچے آپ رہتے ہیں تو اوپر سے جو آفات آتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ اندر کمرے میں ہیں، اوپر سے بارش برس رہی ہے، اولے برس رہے ہیں، تو آپ اگر آپ چھت کے نیچے ہیں تو آپ ان تمام آفات سے بچ سکتے ہیں. آسمان کے بارے میں مختلف ادوار میں مختلف تصورات گزر چکے ہیں، اس کی میں بحث میں نہیں جاتا. لیکن آسمان عربی کے لفظ ہے سما. سما ہر وہ چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہو اس کو آسمان کہتے ہیں. فما فوقک فہو سماء، جو آپ کے سر کے اوپر ہے تو وہ آسمان ہے. آسمان کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بمنزلہ بنان چھت کی بمنزل ہے. یعنی اس چھت کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام اس میں کیے ہوئے ہیں کہ آپ اوپر سے جو آفات آتی ہیں، آج کی سائنس کہتی ہے کہ کروڑوں شہاب ثاقب ٹوٹ کر وہ زمین کی طرف آتے ہیں روزانہ، کروڑوں. لیکن وہ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس میں انتظام کیا ہوا ہے کہ زمین میں آتے آتے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور زمین تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اگر ایسا ہوتا تو آپ پر ہر وقت پتھروں کی بارش ہوتی رہتی. جیسا کہ بعض وقت ایک شہاب ثاقب گزر جاتا ہے، یعنی آ کے ٹکرا جاتا ہے تو بہت یعنی بڑی تباہی کا باعث ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ روس میں ایک شہاب ثاقب آیا تھا اور اس نے جو ہے وہ اتھل پتھل کر دیا تھا سارا. تو آسمان بمنزلہ چھت کے، یعنی آپ کو اوپر سے، اب ظاہر ہے کہ ایک وسیع اور عریض کائنات ہے ہمارے اوپر، اور اس میں یعنی ٹوٹ پھوٹ کا بعض وقت اللہ تعالیٰ کے نظام اور اس کی مرضی کے مطابق جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں اور یہاں رخ کرتے ہیں، تو وہ ایسا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. یعنی چھت کی مانند ہے، آسمان ایک چھت کی مانند ہے. یہاں تک آتے آتے یعنی تحلیل ہو جاتی ہیں وہ آفات، وہ شہاب ثاقب، تو انسان، ہماری دنیا جو ہے محفوظ رہتی ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات ہماری زندگی کے، ہماری آسائش کے، آرام کے، کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سارے انتظامات کر دیے ہیں. یہ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں سامعین گرامی کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنے رب کی ربوبیت کا احساس ہونا چاہیے. کوئی اور تو ایسا نہیں ہے جس نے اتنا انتظام کیا ہو. کوئی اور رب ہے کیا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے کیا؟ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دیکھیں ربوبیت، انسان تھوڑی سی ربوبیت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو جب غلطی لگ جاتی ہے تو پھر یہ غلط فیصلے کرنے لگتا ہے. غلط فہمی، جیسے کہ میں نے گزشتہ اس میں کیا تھا، جب یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر یہ غلط فیصلے کرنے لگتا ہے، غیروں سے، اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے توقعات قائم کرنے لگتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. نقصان سے بچانے والے بھی وہی ذات ہے اور آپ کو فائدہ دینے والی بھی وہی ذات ہے. تو یہ دیکھیں ان آیات میں اگر ہم اس کو یعنی اس پہ سوچے نہیں، قرآن پاک کے مضامین پہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو کہنا چاہ رہا ہے وہ ایک کان سے نکال کر دوسرے کان سے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیں، تو پھر تو یہ معاملہ نہیں بنتا. پھر تو قرآن جو ہے تدبر کے لیے ہے، سوچنے کے لیے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها،
کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کی آیات کو سن کر اس پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے. جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو تمہارے لیے دیکھو، میں نے میری ربوبیت کو دیکھو، میں نے تمہارے لیے زمین کو مانند بچھونے کے بنایا ہے، اور آسمان کو بمنزلہ چھت کے تمہارے لیے تیار کر دیا ہے. دوسرا یہ کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے. زمین وہ واحد کرہ ہے اس وقت کی معلومات کے مطابق جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا انتظام کیا ہوا ہے، اور بارش نہ ہوتی تو آپ دیکھ لیں، جس سال قحط سالی ہو جاتی ہے تو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے. بارش کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے، کسی اور کرے پہ کیوں نہیں ہے؟ پانی تک نہیں ہے کسی کرے پر، آج تک پانی نہیں ہے، کوئی سمندر تو نہیں ہے کسی اور کرے پہ. یہ سمندر جو بارش کا باعث بنتے ہیں، سمندر ہمارے کرۂ ارض پہ ہے، پانی ہمارے کرۂ سے، کیونکہ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کا جو وجود ہے، زندگی کا وجود پانی سے برقرار ہے. آج اگر پانی نہ ہو ہمارے پاس تو ہم بلکتے بلکتے موت کی نیند سو جائیں گے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، دیکھو آسمان سے تم کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ بارش کون برسا رہا ہے تم پہ؟ جب بارش گرمیوں میں یعنی آپ انتظار میں ہوتے ہیں تو دیکھیں کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کتنا انتظار کیا جاتا ہے گرمیوں کے موسم میں. جب موسم تیز گرم ہو، بارش کی ٹھنڈی ہوائیں جب چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اب بارش آ گئی. فَأَخْرَجَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. حاضرین گرامی، یہ یعنی ایسی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر بالکل واضح ہیں اور آیا ہے. کوئی اور ہے اس کے علاوہ جو بارش آپ کے یعنی بارش برسا سکے آپ کی؟ بارش اگر نہیں برستی تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو یہ بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، وہ کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے میوے نکال لیتا ہے. آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے تو زمین میں زندگی کے آثار آ جاتے ہیں، اور مختلف اقسام کے پھل آپ دیکھیں، رزقا لکم، جو تمہارے رزق کا ذریعہ ہیں. تو یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اگر یعنی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے. سارے لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہ تمام نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں. تو جب بنیادی ذرائع جو ہیں ہماری زندگی کے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو آپ رب تسلیم کر لیں. یہ تو اس کی ربوبیت ہے. آپ کی اور کون ربوبیت کر رہا ہے؟ آپ بتائیں کس نے آپ کی یہ تمام، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں آپ کی ربوبیت کون کر رہا ہے؟ مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اس سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. یہاں تو فہرست نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جو آسمان سے یعنی غیب سے ہمارے لیے اس کا انتظام کر دیا گیا ہے. آپ دیکھیں آپ کے رزق میں جو ہیں، یہاں تو صرف پھلوں کو بتایا گیا نا، آپ دیکھیں رزق کے جو باعث بنتی ہیں چیزیں، وہ آپ کا
گوشت ہے، تو گوشت کا، تازہ گوشت کا اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کر دیا ہے، جانور پیدا کی ہے، وہ ذبح ہو رہے ہیں، ہزاروں جانور جو ہیں روزانہ ذبح ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے پلیٹ میں ان کا گوشت سج رہا ہے۔ وہ دعوت، گوشت کے بغیر کسی دعوت کا تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ گوشت جو ہے ہماری دعوتوں کا لازمی جز ہے، پھر اناج جو ہے ہماری دعوتوں کا جز ہے، پھر ثمرات ہیں، میوے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں جس سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن اس کا ہم ناشکری، یعنی ناشکری کر رہے ہیں، مسلسل ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ نعمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم دنیا ہی کے ہو کے رہ جائیں اور دنیا ہی کو اپنا مقصود جان لیں، دنیاوی آرام اور آسائش کو اور دنیاوی نعمتوں کے حصول کو اپنا مقصود جان لیں اور اسی کے لیے زندگی وقف کر دیں۔ تو یہ تھوڑی سی احساس کی بات ہے، یہ بہت سوچنے کا نقطہ ہے عزیزان گرامی، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں۔ ایک ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بے شک انسان بہت ظالم ہے، اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے اور بہت ناشکر ہے۔ عزیزان گرامی، شکر جو ہے، شکر کی ضرورت ہے، ناشکری سے باز آ جانا چاہیے، شکر کی روش کو اختیار کرنا چاہیے۔ شکر کیا ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت ساری نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، تو اس کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو انہی نے مقاصد کے لیے استعمال کریں جن مقاصد کے لیے ہمیں یہ نعمتیں دی گئی ہیں۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک اور تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے تو ہم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، ند بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سوچیں اس بات پر کہ ند جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، ند کہتے ہیں شریک کو، ہمسر یا مد مقابل، انداد جمع ہے ند کی، انداد ند کی جمع ہے۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی ند کی تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ہمیں ابھی آ جائے گی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور ند، شریک۔ ہمارے ذہن میں تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں۔ سامعین، بہت سے ایسے تصورات ہیں ہمارے دین کے بارے میں یا دینی اصطلاحات کے بارے میں جن کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر کجروی اختیار کر لی ہے۔ ہم غلط فہمی کا شکار ہو کے کجروی، ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم تو شرک کا مرتکب ہی نہیں ہو سکتے، یعنی ہم نے تو دعوی ایمان کر لیا ہے، اب اس کے بعد جو مرضی آئے چاہے کریں۔
اگرچہ عملی طور پر شرک میں ہم مبذول بھی ہوں، یعنی شرک میں گرفتار بھی ہوں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں، توحید پرست سمجھتے ہیں اور کامیاب جانتے ہیں۔ تو انہی اصطلاحات میں ایک اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اب شریک کی اللہ تعالیٰ خود ہی تفصیل کرتا ہے۔ من الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ اور شریک، ند، شریک۔ اب کرتے کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ محبت کرتے ہیں، اتنی محبت جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں جتنی وہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھنے کی بات ہے، ورنہ میری باتیں تو ویسے ہی یعنی سر سے گزر کے چلی جائیں گی۔ شریک، اللہ تعالیٰ من الناس، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یتخذو، جنہوں نے بنا لیے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک۔ یہاں بھی انداد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس آیت میں بھی انداد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شریک بنا لیے ہیں، بہت سے شریک بنا لیے ہیں۔ اب وہ اس کا شریک کیسے بنا لیے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی جان بھی پیاری ہے، اللہ بھی پیارا ہے، اپنی جان بھی پیاری ہے، اللہ بھی پیارا ہے، اپنی معاشرے میں پوزیشن بھی پیاری ہے۔ یحبونہم کحب، محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اولاد بھی پیاری ہے، اللہ بھی پیارا ہے، شوہر بھی پیارا ہے، اللہ بھی پیارے ہیں، شوہر سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے۔ اور مشرک وہ ہے جو دو محبتوں کو شریک کر لے۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کی محبت کے ساتھ غیر اللہ کی محبت کو شریک کر لے۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ محبت رکھتے ہیں ان سے جیسی محبت وہ اللہ سے رکھتے ہیں، برابر برابر، ہم سب۔ فلا تجعلوا، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ محبت میں۔ ظاہر ہے کہ جب دیکھیں، جب محبت ہوگی تو تبھی ایک آدمی کا آپ خیال رکھیں گے۔ جس ہستی سے آپ کی محبت نہ ہو تو اس کا آپ کہنا نہیں مانیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو آپ اللہ کا کہنا مانیں گے، بیوی سے اگر محبت ہے تو بیوی کا آپ کہنا مانیں گے، یار دوست سے اگر آپ پیارے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں تو آپ ان کا کہنا مانیں گے۔ معاشرے کو اگر پسند کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو آپ پسند کرتے ہیں تو یہ شریک بن گئی، ان کا آپ خیال رکھ رہے ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ ہر وہ ہستی جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اتنی جتنی اللہ سے رکھتے ہیں تو یہ شرک ہے، شرک فی المحبت، محبت میں آپ نے شریک بنا لیا۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ، یعنی کسی اور کا کہنا نہ مانو، کسی اور کے اشارے پہ نہ چلو۔ آپ کو اپنے نفس سے محبت ہے۔ ہر شخص جو ہے من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور گزار رہا ہے، کیونکہ اس کو اپنی خواہشات پیاری ہیں، اپنے من کی خواہشات اس کو پیاری ہیں، اس سے محبت رکھتا ہے، اپنی شخصیت سے محبت رکھتا ہے۔ انسان اپنی شخصیت سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھیں آپ کس طرح ہم اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ ایک آدمی کے بال سفید ہو رہے ہیں، وہ اس کو کالا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو وہی جو شخصیت تھی، وہی روپ پسند تھا جو کالے بال تھے، جس وقت اس کے کالے بال تھے۔ حالانکہ شریعت کا تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بالوں کو کالے رنگ سے رنگیں،
شریعت اس بات کو ناپسند کرتی ہے، لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ ہاں مجھے تو کالا رنگ ہی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ہوتی ہے محبت کی، اسی طرح آپ دیکھ لیں آپ کی محبتیں، سب سے بڑی محبت جو ہے وہ یعنی اب یہ مضمون اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو مختصر طور پہ اگر میں کہنا چاہوں تو وہ حب دنیا، حب دنیا کا لفظ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے تو میں بھی وہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ایک شخص اگر ظاہر کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اللہ کی محبت کے برابر کر دی، تو یہ مشرک ہے، اس نے اللہ کی محبت کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ محبت کرتے ہیں ان شرکا سے جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ، حالانکہ ایمان والے جو ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، جو ایمان والے ہیں وہ تو شدید محبت کرتے ہیں، ان کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کریں۔ محبت ہوتی ہی بات یہ ہے کہ یہاں تھوڑی سی وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی ترجیحات جو ہیں، زندگی کی ترجیحات کی بات ہوتی ہے، اگر آپ ترجیحات آپ کی جو ہیں وہ ظاہر اور مافیہا ہے، دنیا اور مافیہا ہے، پھر تو یقینی طور پہ اللہ کی محبت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ دو محبتیں ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی ما جعل اللہ لرجل فی قلبین من قلبین فی جوفہ او کما قال، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک سینے میں نے دو دل نہیں بنائے، ایک سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے، ایک دل میں ایک وقت میں ایک ہستی سے پیار ہو سکتا ہے۔ بات ذرا غور طلب ہے سامعین کرامی کہ دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ وہ اللہ کی محبت ہے یا ما سوی اللہ کی ہے؟ دیکھیں، دو انسان کے سامنے دو مقاصد ہیں، دو ترجیحات ہیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا کے طالب ہیں اور بعض ایسے ہیں جو آخرت کے طالب ہیں۔ دو محبتیں ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی، ایک دل میں ایک وقت میں ایک محبت ہوگی، یا اللہ کی یا ما سوی اللہ کی۔ اگر آپ بیک وقت دو محبتوں کے دعوے دار ہیں، ایک تو آپ یعنی شرک کے مجرم ٹھہر رہے ہیں، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تو ظاہر سے بھی دنیا بھی چاہتا ہوں اور آخرت بھی چاہتا ہوں، تو محبت تو بنیادی طور پر ایک ہی سے ہو سکتی ہے، یا اللہ سے یا ما سوی اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ آپ اللہ ہی کو اپنا محبوب بنا لیں، محبوب حقیقی اللہ ہی کو بنا لیں، کیونکہ اسی میں آپ کی نجات ہے۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ نشستوں میں بھی اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں، مقصود نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ آپ کا، معبود نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ آپ کا مقصود نہ ہو، اور مقصود نہیں بن سکتا جب تک آپ اس کو چاہیں نہیں، محبوب نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی آپ کو پسند آ جائے گا کہ ہاں اللہ ہی ہے،
تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے مطلوب ہو جائیں گے. جب آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ ہی سما جائیں گے کہ ہاں وہی میرا رب ہے، وہی فائدہ دینے والا ہے، وہی نقصان دینے والا ہے، تو پھر آپ اس سے محبت کرنے لگیں گے، آپ اس کو چاہنے لگیں گے اور اس کو آپ اپنا مقصود بنا لیں گے. جب آپ اس کو اپنا مقصود بنا لیں گے تو پھر معبود بھی وہ آپ کا بن جائے گا. اگر اس کے برعکس صورتحال ہے کہ دنیا آپ کو پسند ہے، دنیا اور ما فیہا آپ کو پسند ہے، تو دنیا ہی آپ کی محبوب بن گئی، پھر مقصود بھی آپ کا وہی ہو گیا اور پھر معبود بھی دنیا ہو گئی آپ کی. فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. محبت خالص اللہ سے کرو، کسی کو اس کی محبت میں شریک نہ. ایک رب کو چاہنے لگو. یہ مضمون اس سے ہی ملتا ہے کہ اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آپ کے مقصود نہ بن جائے، جب تک آپ اس کو چاہنے نہ لگے. اور اس میں فلا تجعلوا للہ اندادا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو اللہ ہی کو چاہنے لگو، اللہ ہی سے محبت کرو، کیونکہ وہی سب کچھ، ساری نعمتیں اسی نے تم پر، اسی کی عطا کرنا ہے تمہیں. تم جن نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرنا ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ کوئی اور رب ہے ہی نہیں. بتائیں ہے کوئی رب اور؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا آقا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں ہم پر، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے منہ موڑ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو نہ بناؤ اس کے ساتھ کوئی شریک، نہ محبت میں، نہ اطاعت میں، نہ مقصد میں، نہ الوہیت میں، کسی چیز میں اس کے ساتھ کوئی شریک. ہمارے تو مقاصد بھی اور ہیں، ہمارے تو محبوب بھی ہمیں اور ہستیاں ہیں، ہمیں مطلوب بھی کچھ اور ہے اللہ کے سوا. آپ دیکھ لیں معاشرے میں، آپ تو گھومتے پھرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی مطلوب ہی نہیں، اللہ کے سوا تو ہم کسی کو چاہتے ہی نہیں، اللہ ہی ہماری چاہت ہے، اللہ ہی تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارے معبود ہیں. ایسے کتنے لوگوں سے آپ کی روز ملاقات ہوتی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو. دیکھ لو یہ نعمتیں جو میں کر رہا ہوں، زمین کو میں نے تمہارے لیے بچھونے کی مانند بنا دیا. یہ وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی ہوئی ہیں، وہ گنوا رہا ہے. زمین ہے، آسمان